بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بیٹھک میں. اور بڑا ہفتہ ہنگامہ خیز تھا یہ والا, پچھلا ہفتہ بھی, بلکہ پاکستان میں کافی ہفتے بلکہ کافی مہینے کافی سال بڑے ہنگامہ خیزی سے ہی گزر رہے ہیں. تو لیکن یہ جو ہفتہ ہے اس میں جو بڑی چیزیں دیکھنے میں آئیں وہ یہ تھی کہ فیض آباد دھرنا کیس میں کلین چٹ ملی نہیں ملی, اس طرح کی باتیں آج بھی ابھی تک وہ خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح آئی ایس آئی کے جو ذرا نچلے درجے کے اہلکار تھے یا افسران تھے, وہ زاہد حامد صاحب جو اس وقت کے وزیر قانون تھے ان سے انہوں نے جا کے کس طرح استعفیٰ طلب کیا. وزیر اعظم صاحب جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے متعلق, وہ تو اپنے پروں کے اوپر انہوں نے پانی ہی نہیں گرنے دیا. تو کیا فیض حمید صاحب کو کلین چٹ مل جائے گی, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور پھر ٹاپ سٹی والا جو کیس تھا سپریم کورٹ میں, وہ والا بھی ایک معاملہ ہے, وہاں پر بھی فوج کے اندر ایک انکوائری شروع ہو گئی ہے. ایک پاکستان کی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ قبل از وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے, ایمن بلال صفدر. بڑائچ نے بڑا گام ہے, مطلب بڑائچ ہے جی, بڑا گام ہے. اچھا, وہ کوئی استعفیٰ انہوں نے دیا ہے نچ نچ کے گھنگرو کوئی اور توڑن ڈیا ہے. ویسے جو لاہور والے تھے وہ بھی کوئی بڑائچ رہے. ہاں جی, وہ بھی بڑا چینل پر ہے سر, وہ ریس ہے نا, وہ والی مارشل ریس. اچھا, تو یہ ہیں معاملات جو میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے. عمران خان صاحب نے جنگل کا قانون بہاول نگر والے واقعے کے اوپر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کی محبتیں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن اصولی بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بہاولپور والے واقعے, بہاول نگر والے واقعے کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں تحقیقات دا کہ آپ نے ٹرمز اینڈ ریفرنس پڑھے ہیں. انہوں نے جنگل کا قانون جب کہتے ہیں نا, تو انہوں نے اپنا جنگل جیسے چھانگا مانگا ہم نے بنایا ہوا نا, ایک آرٹیفیشل اس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا ہے. جب ساہیوال میں واقعہ ہوا تھا تب جنگل نہیں تھا, تب قانون بھی کوئی نہیں تھا. ہاں نہیں, ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, یعنی اکراس دا بورڈ, تب جس وجہ سے یہ کارروائی ہوئی ہے, یعنی کہ کسی کی غلطی کو چھپانے کے لیے آپ ایک اور غلط مثال دیتے ہیں. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ کسی کی غلطی کو نہیں چھپا رہے ہم, کسی کی غلطی کو نہیں چھپا رہے. میری بات سر بات یہ ہے کہ پہلے آپ پورا سوشل میڈیا لگا کے کسی شخص کو غلط ثابت کریں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر فتویٰ دے دیں گردن زدنی کا. یہ ہو رہا ہے نا اس وقت پاکستان میں کہ پہلے آپ عمران خان کی گل کر کسی بھی شخص کو جو طریقہ واردات ہے ان کا, کہ آپ پہلے ان کو غلط ثابت کریں. وہ غلط نہیں بھی ہیں تو انہیں غلط ثابت کریں پروپیگنڈے کے ذریعے, اور جب وہ آپ غلط ثابت کر لیں تو پھر کہیں کہ جس کی گردن اتار دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقسیم اتنی ہے کہ کل کو جب مریم نواز کا دروازہ توڑنے والے فوجیوں کے اوپر بات ہو رہی تھی تو تالیاں بجائی جا رہی تھیں, زبردست. تالیاں کون بجا رہے تھے؟ جو آج بہاولپور والے واقعے کو قومی سانحہ قرار دے رہے, جو جنگل کا قانون قرار دے رہے, ٹھیک ہے, وہ تالیاں بجا رہے. اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا دروازہ ٹوٹا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ٹوٹا تھا, لیکن آن ریکارڈ بات جو آئی تھی آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ یہ تھی کہ ہمارے جوانوں کے جذبات مجروح ہوئے تھے. بہاول نگر کے جذبات ہی مجروح ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لڑائی ہے طاقت کی, ٹھیک ہے. اچھا, وہ طاقت اگر عمران خان کے ساتھ ہے تو اس طاقت سے بڑا جمہوریت پسند کوئی نہیں ہے. اگر وہ طاقت عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, میں خلاف کی بات نہیں کر رہا, اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی وہ جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے آرمی چیف کو, نام لے لے کے انہی آرمی چیف کے علاوہ, اچھا یہ بھی بڑا ایک تماشا ہے. میں بات پوری کر لوں پھر آپ, انہی آرمی چیف کے علاوہ کسی سے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. مذاکرات ان سے کر لیں تو پھر میں ان سے ملاقات کروں گا. اب آپ سوال کیا کر رہے تھے؟ وہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی عجیب تماشا ہے کہ اندر عمران خان صاحب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں, نام لے کے ٹارگٹ کرتے ہیں, باہر آ کے بیرسٹر گور صاحب اور ان کے باقی جو حواری ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں یہ فوج میری ہے, وہ شاندانہ گلزار بخریاں گلاں چھڑی جا رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وہ ہے فاسٹ بالر, فون آ گیا یار شاندانہ گلزار جو ہے, آپ نے اس کا حوالہ دیا یار, آپ سے یہ توقع نہیں تھی ویسے. کیوں وہ سولو پروگرام سنبھالے جا رہے ہیں. چلے یار بات سنیں. اب عمران خان صاحب جو ہے نہیں وہ یار وہ عالمی قسم کی گپوڑی ہے. یعنی اس نے کہا کہ ایک فلم ہے عمران خان کی جس میں اس پہ 8 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, اور اس نے
इसी प्रोग्राम तलत के प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये फतवा जारी कर दिया कि इमरान खान के ऊपर तो 8 हमले हुए हैं। तलत ने कहा है कातलाना हमले कितने हुए? कहती है फिल्म है उसकी। सवाल तो शानदाना गुलजार का बनता ही नहीं है, सवाल बनता है इंसाफियों का, रेटिंग के मारों का। हाँ, सवाल तो बनता है इनका जो बिठाते हैं शेर अफजल मरवत को। शेर अफजल मरवत को सवाल बिठाते हैं और सवाल वन इन पर प्रोग्राम बनता है जो आज कहते हैं कि जी फैसल ओडा कैसे इलेक्ट हुआ। फैसल ओडा को लीडर किसने बनाया? इन टीवी टॉक शोज ने। इन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाई। वो जो पैगाम लेकर आता था GHQ से यही चलवाते थे उसका आज उसके ऊपर तो मसला शानदाना गुलजार, अपना ये जो फैसल वोडा, शेर अफजल मरवत या जमशेद दस्ती नहीं है। मसला हमारी भूखी ये मीडिया है, रेटिंग की भूखी मीडिया। या उधर से हिदायत आती है कि अब इनको हीरो बनाए, लीडर बनाए, ठीक है। हाँ, तो अब असल जो चीज़ है ना शाह साहब, असल मैं इस पे एक और बात, अब आप अंदाजा कीजिए, अब आप अंदाजा कीजिए, नहीं, अब आप अंदाजा कीजिए कि नादिया सबूही एक मैच्योर सीनियर जर्नलिस्ट, क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है, आज तक उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा। उसने सिर्फ ये कहा कि ये नोटिफिकेशन है, ये मेरे सवाल हैं, इसका जवाब दे दीजिए। और जर्नलिस्ट क्या करे? केपी की हुकूमत के तर्जुमान से कहा इसका जवाब दे दीजिए। उल्टा इल्जाम क्या लगाया? ठीक है कि तुम ना महीना जो मंथली मांगती हो ना वो अब हमने बंद कर दिया। पहले कौन की हुकूमत सी जी मंथली दे रही सी? अगर दे रही थी ठीक है ना, तो पहले किसकी हुकूमत थी जो मंथली दे रही थी? नंबर 1। नंबर 2, आपने नहीं जवाब देना, आप ना जवाब दो। हु आर यू? मिशाल यूसुफ जी, कौन हो आप? ठीक है, मतलब कि वो है ना चीफ जस्टिस ने जिसको झाड़ा था उसका इनाम मिला है, उसका इनाम मिला है ना। चीफ जस्टिस के साथ जाके बदतमीजी करने का इनाम ये मिला है कि इसका लाइसेंस सस्पेंड था। और एडवोकेट जनरल ने पेशावर KPK ने स्पेशली उसका लाइसेंस बहाल किया। ये सारी हदायत अंदर से आती हैं लेकिन उसको टॉर्चर करने के लिए इस कौम को। मतलब हुई शी यार, उसकी औकात क्या है? ना वो लॉयर है ना वो कुछ और है, वो सिर्फ जाके पिंकी पीनी से हाथ फिरवा के आती है, इसलिए वो ये उसकी औकात है। मैं करूं सिर्फ एक बात, अलमिया चेक करें, KPK डूब रहा है। हाँ, 36 हलाकतें हुई हैं, 36 घर गिरे हुए हैं, नदी नाले भिपरे हुए हैं। आपको पता है? आपने कभी देखा कि CM गया हो? CM ने कोई ऐलान किया कि इनको कोई एक वजीर गया हो? वो सारे तैयारी कर रहे हैं यार, उन्होंने वोट पाए ने, वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। उसमें एक तो मीडिया के हवाले से बहुत आसान होता है, मीडिया जो कुछ हो रहा है वो दिखा रहा है। अच्छा, कोई भी शख्स जो बोलने वाला होता है वोकल होगा, उसको टीवी पर बिठा लेंगे, वो PTI का हो, वो नून लीग का हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, उन लोगों को मौका मिलता है। फैसल वाडा पे जिन्हें एतराज़ है कि उसको लीडर किसने बनाया, जिसने सेनेटर बनाया उस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो मीडिया ने बनाया है। वो जियो ने या ARY ने या समा TV ने उसको वोट देकर सेनेटर बनाया फैसल वाडा को। पार्टी ने बनाया जिस पार्लियामेंट, एक मिनट, असम्बली के अराकीन ने वोट दिए हैं, और आजकल पीपल्स पार्टी असम्बली के अराकीन ने वोट दिए हैं। GHQ कहाँ बनाया है? पीपल्स पार्टी ने बनाया है। क्या पीपल्स पार्टी यार GHQ किसने में भी बनाया रहती है? गलत किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ठीक कर ले। ठीक है, देखिए जिसने भी बनाया, पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। सीट विथड्रॉ किसने की अपनी? एक MQM। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मीडिया, हर मीडियम जो है ना, ये भी तो मीडिया है जहाँ पर हम बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसको लीडर बना रहे हैं? लीडर्स जो हैं वो मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और वो पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों सूरतों में हो सकता है। अवाम ने फैसला करना है, वोट पार्लियामेंटेरियंस ने दिए हैं, जो असम्बलियों के मेंबर्स हैं, फैसल वाडा को उन्होंने वोट दिए हैं, वो जिस भी पार्टी के हैं उन लोगों ने बनाया उसको। वो जो MQM है वो तो पूरी की पूरी MQM अब तो मेड इन GHQ ही है मेरा ख्याल है। मसला ओहो, तो पहले एक मिनट पहले भी तो पहले कौन सी थी वो? सारी ही उठो ही हैं। नहीं, MQM भी लंदन, MQM पाकिस्तान, अब MQM रावलपिंडी। मसला ये है कि PTA भी उठो दी है। हाँ, MQM केड़ी नहीं होती। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। MQM पहले भी वहीं की थी। मसला ये है कि अगर किसी को सेनेटर बनाता है वो मेंबर बनाते हैं, अगर किसी को जज बनाया जाता है आउट ऑफ द टर्न और कहीं और से लाके, वो भी हमारी सियासी जमातें ही बनाती हैं। बाद में कह देते हैं कि वो गलती हो गई थी, वो हम डील कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, और उसके बाद बैठ के 10-10 साल रोते हैं कि ये जजेस थे जो इंसाफ का खून करते हैं। जब लेकर आ रहे होते हैं तब कॉम्प्रोमाइज़ होकर उनको ले आते हैं। तो ये सियासी जमातों का
پارلیمنٹ کا فورم ہے جہاں پہ مسائل حل ہونے ہیں, اور سیاسی جماعتیں اگر ہمت کریں, اگر وہ جمہوریت کے مطابق چلنا چاہیں, اگر وہ کمپرومائز کیے بغیر آگے چل سکتی ہیں, اگر وہ صرف شارٹ ٹرم بینیفٹس, اپنے کیسز, اپنا اقتدار, اپنی سیٹ, اپنی کرسی, اپنا آج کا دن, ان چیزوں کو قربان کر کے اگر سیاست کے مطابق چلنا چاہیں تو شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ورنہ فیصل واڈا کیا اور بھی اسی طرح سے بنتے رہیں گے, اسی طرح سے. میں مختصراً ایک بات, انہوں نے بات کیونکہ موضوع آگے چلا جائے گا نا, میں صرف اپنے فاضل دوست کو صرف ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی سیاستدان جو ہے نا, ظاہر ہے ان کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے, ان کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ہم میڈیا ہیں, ہم سیاستدانوں کی تعریف کریں گے, تنقید کریں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن جب میڈیا واچ ڈاگ اگر ایجنٹ کا کردار ادا کرے, بات یہ کہ سیاستدانوں کو ایجنٹ نہ کہے آپ اسٹیک سر نہیں سر, ایجنٹ کیا ہو گیا آپ کو؟ دیکھیں میڈیا نے نظر رکھنی ہے, کون سا بندہ کہاں سے آتا ہے میڈیا نے بتانا ہے. اگر میڈیا ان کو بٹھا کے لانگ بوٹ رکھوا دے, تانوں ایجنٹ والے دے اعتراض نہیں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان جو ہے نہیں, وہ سیاستدان تو سسٹم کا حصہ ہے نا. وہ بوٹ والی جڑی تسی گل کر رہے ہو نا, وہ کاشف عباسی صاحب کی بات کر رہے ہیں, میری ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا یار میرے یہ نہیں تھا. اس کے بعد کتنی بار کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھا ہے؟ نہیں تو کی کرنا چاہیے سر, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں, میری جو گزارش ہے زرداری صاحب انہوں جفیاں بند. ہاں تو زرداری پر تنقید کریں, کون منع کرتا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں جو گزارش کر رہا ہوں میں بطور ایک میڈیا پرسن گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے برائیاں ساری دکھانی ہے نا, ہم نے پک اینڈ چوز تو نہیں کرنا نا. ٹھیک ہے, ہم نے اگر کسی کو بٹھانا ہے, وہ بندہ بیٹھ کے میڈیا میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے 5000 بندے قتل کرنے, مطلب اگر آپ نے زاہد حامد جو تھا, کیا تھا وہ ٹوپی والا, اگر زید حامد, اگر اس کو آپ نے آخر میں بند کر دیا نا دکھانا, وہ بھی تو یہی کچھ کر رہا تھا, تو بھئی کوئی تو میڈیا کے کوئی کریڈیبلٹی میڈیا اپنی رکھے نا. جو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو حامد میر صاحب پورا گھنٹہ بٹھاتے ہیں, میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں نا کہ بھئی میڈیا صرف ریٹنگ کی بھوکی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس بندے کا کردار پازیٹیو ہے, کس کا نیگیٹو ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, کوئی کاؤنٹر نہیں کرتے. تو خود اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر نے اگر کوئی غلط بیان دیا ہے جو وائلنس کے زمرے میں آتا ہے, تو سیاسی جماعتیں اور حکومتیں سوئی پڑی ہیں, جھک مار رہی ہیں, پابندی لگا دیں اس پر. وہ اس کو وہ سیاسی جماعتیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں نا یار, میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. سیاسی جماعتیں اس شخص کو ووٹ دے کر سینٹ پہ لانے کی بجائے اس پر پابندی لگا دیں. سر آپ نے زبر سے بات کی ہے, چونکہ ویسے بھی چونکہ آسان ٹارگٹ ہے نا, سیاستدان ہمارے لیے بڑا آسان ٹارگٹ ہے اور ہم کر سکتے ہیں. سر آپ نے بھی اچھا کیا, باقی بھی سب اچھا کر رہے ہیں, ذرا تھوڑی سی ہمت دکھانی چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے کہ سر وہ گیٹ نمبر 4 یا 5 جو ہے نا اس کو بند فرمائے, تو شاید یہ سیاسی جماعتیں بھی ٹھیک ہو جائیں. جب تک وہاں سے فیڈنگ چلتی رہے گی نا, یہ معاملہ ایسے چلتا رہے گا, تو ان کا نام بھی لے لیں, کوئی بات نہیں. سر تھوڑی سی ہمت دکھائیں اس قوم کے لیے. بالکل, میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا سر, آپ کی مہربانی ہے, آپ جب ہمت کی بات کریں, نہیں آپ جب ساتھ کے ساتھ سن لینا, ایسے کریں گے. نہیں آپ سن لیں, گیٹ نمبر 4 نے جن لوگوں کو سپورٹ کیا, سیاسی جماعتوں کو ان کو سپورٹ کر کے پارلیمنٹ میں نہیں لانا چاہیے تھا. گیٹ نمبر 4 تو سیاسی جماعتیں پیدا کرتا ہے, پی ٹی آئی کس نے پیدا کی؟ ابھی آپ نے ایم کیو ایم کہا, کس نے پیدا کی؟ بات کہیں اور نکل جائے گی. میں چونکہ رضی صاحب نے بات کی تھی مشال یوسفزئی کی, تو سر ان کا لائسنس جو ہے نا وہ اسٹل ابھی تک معطل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے تو وہ حکومت کے انفلوئنس میں آ کے ایک کام کر دیا, لیکن چونکہ حتمی طور پہ عمران خان, سر حکومت کے پی کے حکومت, آپ عمران خان نام لیں یا کے پی کے گورنمنٹ نام لیں, یا کہ آپ سارچی نام لیں, جو بھی نام لیں, لیکن پشاور بار کونسل کی طرف سے دوبارہ ایک جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا ہے, اور انہیں کہا گیا کہ آپ کا لائسنس جو ہے ابھی تک معطل ہے. لیکن جس گاڑی سے تنازع شروع ہوا, وہ سوال جہاں سے پیدا ہوا, سر اب تو معاملہ وہ 1,70,00,000 سے آپ کے علم میں ہوگا کہ 14 کروڑ کی ایک لگژری گاڑی پہ چلا گیا ہے, اور وہ بھی نان کسٹم پیڈ. اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈی جی ایکسائز سے ملاقات کر کے مصوفہ نے بڑی منت سماجت اور بڑے معصومانہ انداز میں انہیں کہا کہ جی آپ جب تک میں مشیر ہوں تب تک اجازت دے دیں, یہ گاڑی مجھے میرا ایک دوست گفٹ کر دے گا. اب اندازہ لگائیں کہ حکومت میں ہوں تو ان کے ایک دوست ان کو 14 کروڑ کی گاڑی بھی گفٹ کر سکتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح بشرا بی بی کے لیے وہ 4 کرات یا 5 کرات کا ہیرے کا جو ہے وہ گفٹ تحفہ آ سکتا تھا. بلکہ اس وقت تو ماشاءاللہ اس قسم کی بھی خبریں آ رہی تھیں کہ مختلف جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سی او کو باقاعدہ طور پہ بنی گالا جو ہے وہ بلایا جاتا تھا, اور بشرا بی بی چونکہ ایک روحانی شخصیت ہیں تو ان سے وہ روحانیت حاصل کرتے تھے, تو پھر اس کے بدلے میں جو نظر نیاز وہ بشرا بی بی صاحبہ کو دی جاتی تھیں. اور اسی طرح ایک خبر جو میں نے آپ کے ساتھ, چونکہ وہ آگے نکل جائے گا معاملہ,
کہ سر ہمارے وہ سیاستدانوں نے کچھ تھوڑا سا نا ہمت شاید دکھائی ہے. ابھی کل جو قومی اسمبلی میں ہوا, جو تماشا لگایا گیا, وہاں پہ ہمارے جو غیر ملکی دوست سفرا وہاں پہ موجود تھے, دیگر لوگ موجود تھے, جو ڈرامے بازی وہاں پہ کی گئی. اب وہاں پہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے تحریک انصاف کے 2 اراکین اسمبلی پر پابندی ہے. بے نامی ہے تحریک انصاف میں, بے نامی ہے. چلیں وہ بے نامی ہے تو وہ انہی کے نام, وہ بیک تو عمران خان کی ہے, جمشید دستی صاحب اور اقبال خان صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی کم ہے. پابندی تو عمر ایوب صاحب پہ بھی لگنی چاہیے. کیا انہوں نے وہاں پہ ہاتھا پائی نہیں کی؟ پابندی تو ان پہ بھی لگنی چاہیے جنہوں نے وہاں پہ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کے وہاں پہ جو اسپیکر ڈائس ہے اس کی طرف پھینکی. اچھا آپ نے چونکہ اسمبلی کی بات کی, چلیں بات پوری کر لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں آپ سوال کر لیں آگے. نہیں میں آ رہے ہیں ٹھاڈے کال آ رہے ہیں. وہ صدر زرداری صاحب کا خطاب تھا نا, نہ چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ تھے, نہ نواز شریف صاحب تھے, نہ تینوں سروسز چیف, نہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف ایک اور مزے کی چیز بھی ہے, نہ سی ایم پنجاب. اچھا اس میں اختر مینگل صاحب بھی نہیں تھے, محمود اچکزئی صاحب بھی نہیں تھے, اور یار سن تو لینا سر, سن تو لینا بات پوری سن لیں آپ کی باری آ رہی ہے. اور مولانا صاحب بھی نہیں تھے. اوکے, وہ اتحاد کدھر گیا جو اپوزیشن نے قائم کیا تھا؟ وہ چونکہ انہیں پتا تھا. اب مولانا صاحب تو شاید اس میں نہیں ہے, لیکن باقی جو 2 لوگ ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کا تو سر ان کو پتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا حرکتیں کرنی ہیں, کیا کچھ کرنا ہے. نہ چیف آف آرمی اسٹاف سر تسی دس. میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں. مولانا صاحب تو ایک ڈنر پہ تھے, انہوں نے دوستوں کو ڈنر پہ بلایا ہوا تھا. دیکھیں ہمارا معاشرہ اتنا پولرائز ہو چکا ہوا ہے نا کہ ہم سارے تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں, بلکہ اور ہماری بات صحافت کرنے لگے تو ہم اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں تاکہ ان کی بات نہ سن سکیں. ہماری صحافت بھی اتنی تقسیم ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم کسی ایک کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے 3 مثالیں اس کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیں اگر مشال یوسف زئی صاحبہ کے لیے گاڑی خریدی جا رہی ہے یا خریدنے کی بات کی گئی ہے, غلط ہے. اس وقت کے پی کے لوگ مشکل میں ہیں, وہاں سیلابی صورتحال ہے, وہ لوگ ایک مصیبت میں ہیں, اور اس طرح کی عیاشیاں یا گل چھرے نہیں اڑانے چاہیے, وہ کوئی بھی ہو. لیکن میں اس کے لیے کوئی اور مثال نہیں دوں گا کہ کیسے ہوتا ہے. یہ ہمارے دوستوں کو بھی پلیز دیکھیں, لوگ ہماری بات سنتے ہیں, لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم وہ بات کریں گے جو حقائق پر مبنی ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے یہ دوست اس لیے مجھے اس لیے لگتا ہے کہ آپ بہاول نگر واقعے کو چھپانے کے لیے ساہیوال نکل گئے ہیں, ایک بھائی کراچی نکل گئے. دیکھیں ساہیوال والا واقعہ نہیں ہوا, ساہیوال واقعہ غلط تھا. دیکھیں اس وقت وزیر اعظم نے غلط سر, وہ وزیر اعظم وہاں نئی بندوق لے کے کھڑا ہوا تھا, وہ آپ کی سیکورٹی ایجنسیز, میری بات سن سر, وہ آپ کی سیکورٹی ایجنسیز تھی. سر میری بات سنیں, میری بات سنیں. وزیر اعظم کے پاس بندوق نہیں تھی, اب والا وزیر اعظم حضور میری بات آپ یہ کہیں پھر میں سانحہ ماڈل ٹاؤن آپ کو لے کے جاؤں گا, خواتین کے منہ میں گولیاں ماری گئی. کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ سر یہ سر سنیں, نہ سانحہ ماڈل ٹاؤن, میری ریکویسٹ, سر میں بات کمپلیٹ, آپ میزبان. اچھا نہیں آپ رکھیں مائک. میں کہہ رہا ہوں اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم جو ساہیوال والے واقعے کے اوپر جس وزیر اعظم نے مس بیہیو کیا تھا یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا, یا وہ جو کہہ رہا تھا کہ نہیں بس ٹھیک ہوا یا اس کو بھول جائیں, ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں ہم یہیں پہ بیٹھ کے. اور جنہوں نے یہاں پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی, جو اس وقت پولیس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, irrelevant ہو کے بیٹھے رہے, ان کو بھی آپ ان کا بھی ذکر کر لیں. بالکل سر, میں بتاتا ہوں. دیکھیں سانحہ ماڈل ٹاؤن, سانحہ ساہیوال, میں اس کو سانحہ سمجھتا ہوں. دیکھیں بے گناہ لوگ مارے گئے, اس میں غلط فہمی یا جو بھی تھا. ساہیوال اور ماڈل ٹاؤن میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. وہ غلط فہمی تھی, انہیں شک و شبہ تھا کہ کوئی جرائم پیشہ ہو سکتے ہیں. وہ بے گناہ معصوم, بالکل معصوم لوگ تھے. ماڈل ٹاؤن میں دوسرا واقعہ ہے, بہاول نگر کا سر بالکل ڈفرینٹ واقعہ ہے. اچھا, آپ اس کو ان چیزوں سے نہیں ملا سکتے. کیوں؟ ہوا کیا مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ کی. بہاول نگر میں سر ہوا کیا؟ چونکہ آپ ماشاءاللہ رپورٹر ہیں, آپ کے پاس انفارمیشن سر جو ہوا یہ سب جو ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے. لیکن آپ میں آپ کو بتاؤں گا, مجھے میری بات کرنے دیں. سر سن لیں نا, سارے سوال مجھ سے نہ کریں نا پلیز. وہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, ان کی ذمہ داری. میں اس لیے کہ آپ میری بات سنیں. ان کو لگ رہا ہے کہ آپ ان کو چھیڑیں گے. نہیں میں چھیڑوں گا نہیں, قسم. فیصل وابڈا صاحب کی جی سوال صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف کو پاناما میں اندر کیا, اقامہ میں اندر کیا, شہباز شریف کو جیلوں میں رکھا, 3.5 سال پونے 4 سال کی عمران خان صاحب کی حکومت تھی, کھولتے مقدمہ
لٹکاتے پھانسی دیتے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اس میں ماڈل ٹاؤن میں. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے سر پتا تھا ان کو کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاناما اور اقامہ پہ نکالنا قابل مذمت تھا. انہی عدالتوں نے نکالا, انہی عدالتوں نے انہیں کلین چٹ دی. دیکھیں یہ چوہے بلی کا کھیل کب تک کھیلتے رہیں گے آپ؟ ماڈل ٹاؤن ہے سر. سر ماڈل ٹاؤن وہ بھی نہیں, وہاں تو ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی آرمی چیف کے بغیر. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ وزیر اعظم تھا سر سنیں, جو ہوئی اس ایف آئی آر کا کیا وہ نہیں کر سکا نا. عمران خان بھی کمزور تھا سر, عمران خان بھی کمزور تھا, میں مان رہا ہوں. وہ کروایا پھر ماڈل ٹاؤن. ماڈل ٹاؤن کس نے کروایا؟ جس نے بھی کروایا, کس کے ہاتھوں کروایا, کس کے ہاتھوں کروایا؟ کون تھا چیف منسٹر پنجاب؟ ساہیوال واقعہ کس نے کروایا؟ جنہوں نے مرزا بھٹو کو مارا تھا انہوں نے ساہیوال واقعہ. پھر آپ چیزوں کو غلط سر نتی کرتے ہیں. ساہیوال واقعہ آپ بیسیکلی فوج کا نام ہی لینا چاہتے ہیں. نہیں میں فوج کی بات ہی نہیں کر رہا سر. نہیں دیکھیں ساہیوال واقعہ ایک غلط فہمی تھا کہ اس میں کوئی جرائم پیشہ ہے یا کوئی دہشت گرد ہو سکتے ہیں. وہ جو بچی کو گاڑی سے زندہ بچی کو نکال کے گولی مار کے دوبارہ بٹھا کے گولی ماری گئی, وہ نہیں ایسے نہیں ہے. ایسے ہوا ہے, ایسے ہی ہوا ہے. میں آپ لوگ بات کر سکتے ہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, یہ میرا حق ہے. دیکھیں نہیں جی آئی ٹی سر کیڑیاں جی آئی ٹی تھے, کیڑیاں گلا کر چیزوں کو آپ یہ بھی کہہ سر ختم ہو گئی بات. سر نہیں ہوا ہے. ساہیوال واقعہ ہوا سر ساہیوال سر میں الفت نے شروع میں جو بات کی نا کہ ہمیں کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے, خود سائیڈ لے. کہاں سائیڈ لے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ قابل مذمت تھا. بے گناہ لوگ مارے گئے تھے ساہیوال واقعے میں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ جرائم پیشہ تھے؟ سر کس نے دینی ہے؟ سر دینی چاہیے. کوئی کون دے گا؟ یہاں کوئی دے گا؟ بھائی وہ وزیر اعظم بھی ویسے ہی تھا جیسے باقی ہے, وہ کو آسمان سے اترا ہوا تھا. نہیں, سوال یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ جو ہوا اس کے بعد حکومت بنی آپ لوگوں کی. عمران خان صاحب آگئی حکومت. نہیں کر سکا. عمران خان بھی کمزور تھا سر. نہیں کر سکا. نہیں کیوں نہیں کر سکے؟ ایون کے جو مدعی تھے علامہ طاہر القادری صاحب, وہ خود کینیڈا جا کے بیٹھ گئے. تو پھر وزیر وہ اعظم بیچارے رول گئے, وہ لوگ جن کے لوگ مارے گئے تھے. وہ حکومت کے خلاف سازش تھی. اس کا مطلب ہے سازش کون کرتا ہے تمہیں پتا ہے بہتر. کس نے جس نے بھی کی ہے. تو پھر اس سازش کو بے نقاب کیوں نہیں کیا جن کی حکومت تھی؟ او بھائی یہاں ہر واقعے پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے, ہر واقعے پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے, لیکن اب چیزوں پہ مٹی ڈالنا آسان نہیں رہا. وہ جو ہے نا, آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. شکر لا رہے ہیں بھائی نے جڑی گل تسی کہندے ہوندے نا کہ آپ ہی وہ کام کر رہے ہوندے ہیں نا, لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بھائی نہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے. سر اسی تے کہہ رہے ہیں 2 نمبر لوگ نے وہ جو بہاول نگر واقعے کے اوپر سٹینڈ نہیں لے رہے. اسی تے کہہ رہے ہیں تو سانو کی سنا رہے ہو. ہم نے تو سب سے پہلے اس پہ پھر اس واقعے اچھا ماڈل ٹاؤن سانیا کنے کیتا اوتھے تاڑے پر پنجاب پولیس نے کیتا, کنے کیتا؟ تو عمران خان اتنا کمزور تھا کہ پنجاب پولیس کو نہیں پکڑ سکتا. سر نہیں کر سکا نا. پنجاب پولیس سے ڈرتا تھا. سر نہیں کر سکا. پنجاب پولیس سے ڈرتا بھائی ڈرتا تھا. پنجاب پولیس سے بھائی سب سے پنجاب پولیس سے پنجاب پولیس تسی پنجاب پولیس میں کی سمجھتے ہو؟ نہیں دیکھیں اپنی بات آتی ہے, اپنی بات آئی ہے نا, اپنی آئی ہے نا, جب شیشے میں بند کیا ہے تو کہتا ہے میں آرمی چیف کو نہیں چھوڑوں گا, اس کا پیچھا کروں گا. تب بھی پیچھا کرتا تھا قاتلوں کا. کیوں نہیں کیا؟ نہیں وہ اب بھی دیوانے کی بڑک ہے. اتنا آسان نہیں ہے یہاں آرمی چیف کا پیچھا کرنا. کوئی خالہ جی کا گھر ہے, میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ بڑک ہے. آپ اشفاق پرویز کیانی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ رنگ روڈ سکینڈل ان کے بھائی کا, وہ ساری کہاں ہے؟ وہ باجوہ صاحب کا ہے جو کھلے عام قانون توڑ تاڑ کے وہ بیٹھے ہوئے. یا کوئی نہیں بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آئین پاکستان پر عمل کرنا پڑے گا, مگر آپ آگے نہیں چل سکتے. نوٹس آ جائے گا. اشفاق پرویز کیانی صاحب کے بھائی نے خاکسار کو یاد فرمایا تھا. میں نے بھی یہ بات کہہ دی تھی روا دبی میں جو انہوں نے کہی ہے. اچھا, تو انہوں نے مجھے 5 ارب روپے کا نوٹس بھیجا تھا. 5 ارب دا جی, اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میری گل سن لو, انہوں نے جواب بھیجنا سی مینوں صرف ایک باری 5 ارب وکھا دیو. میں اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کو بھی 5 ارب کا نوٹس آئے, میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ
ان کے خلاف یہ الزام سوشل میڈیائی الزام ہے, کسی عدالتی فورم پہ نہیں ہوا, لہٰذا ہمارا فورم اس الزام سے وڈرا کرتا ہے. پائن نوٹس ہے نہ نکلنا جی نکلنا جو بھیجنا ہے وہ بھی بس ذرا جذباتی ہو کے گل کر کے نہیں, انہوں نے نہیں پتا, انہوں نے اس نہیں پتا. الزام کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے. نوٹس نہیں سی پتا. اچھا آپ وضاحت فرما لیں. نہیں مجھے نوٹس. اچھا آپ اپنے الفاظ واپس لے رہے ہیں. اچھا سر یہ بہاول نگر پہ, چونکہ موضوع تھوڑا سا چینج کریں, بڑا کام آگے نکل گیا. اچھا سر جی بہاول نگر واقعہ پہ ایک طرف سے موقف یہ ہے کہ یہ جوابی کارروائی تھی, اور اس سے زیادہ ذرا وضاحت میں اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا چونکہ جے آئی ٹی بن چکی ہے. ممکن ہے میرا بھائی کل کو کہے کہ جے آئی ٹی اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں, لیکن ظاہر ہے جب تک وہ اپنی رپورٹ نہیں دیتی, چلے سر ان کی رپورٹ کا انتظار تو کرنا چاہیے نا. ویسے پہلے میں کہہ رہا ہوں کوئی جے آئی ٹی کوئی رپورٹ ہی نہیں آنی, آئے گی تو بس ایسے ہوگی کہ ہنسی نکل جائے گی, روندے دی ہنسی نکل جائے گی. اچھا سر بس, لیکن وہ جو واقعہ ہوا ہے نا سر وہ نہیں, بات تو ان کی ٹھیک ہے, ظاہر ہے کس کے خلاف کارروائی نہیں, لیکن سر اس کی جو بنیاد ہے نا وہ خوفناک قسم کی اس میں بھی کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں سر جی. جے آئی ٹی اس کا عملی ہوندی نہیں سر. اگر گل ماں تکر چلی جائے گی تو پھر اگے وجھ جاتا نا معاملہ. ہاں تو گل ماں تکر پہنچ گئی سی, پھر ماں تو بعد جواب تے آنا بندا سی, تو چلو وہ بات کہیں اور نکل جائے گی. تو دوسرا سر جی یہ جو اڈیالہ جیل میں جو ابھی بھائی نے بھی ذکر کیا, وہ دیواریں جو شیشے کی دیواریں اور سارا کچھ, اور عمران خان کے الزامات. اچھا اس پہ عمران خان صاحب کے الزامات پہ اور وہ بڑکیں چھڑکیں لگانے پہ آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جج صاحب نے بھی جناب وہ انتظامیہ جو ہے اڈیالہ جیل کی ان کو ذرا سیدھا کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی فوری طور پہ دیواریں گرائیں. اچھا ویری ہاں گڈ. جی انہوں نے کہا جی یہ دیواریں گرائیں, اور جب تک دیواریں نہیں گریں گی تب تک اب اس کیس کی سماعت نہیں ہوگی. جج ساق صاحب نے نہیں جج صاحب ہیں جناب, وہ اپنا یہ کیا نام ہے, رانا ناصر. اچھا وہ ٹرائل جو یہ احتساب عدالت کے جج رانا صاحب. اچھا جی انہوں نے روک دیا ہے. اور بشرا بی بی کے لیے انہوں نے کہا جی ان کی آپ پرائیویٹ ہاسپٹل سے, الشفا ہاسپٹل, ان کو کہا جی آپ ان کی وہاں سے اینڈوسکوپی کروائیں. تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے. کیوں نہیں کہا سر وہ شوکت خانم والے جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا وہ ساتھ ہوں گے, رپورٹ وہی دیں گے, عاصم صاحب. اور یہاں بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ دیکھیں عاصم صاحب ہی ان کے جو درد کے دوائی دے گا وہ عاصم ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ایک وہ عاصم صاحب ہی جن کے منتظر ہیں. منتظر 10 منٹ کی اجازت ملی کہ بس زیادہ ہی میں دیکھ کرنے میں چنگا نہیں ہوتا. سماعت کے آخر میں عمران خان صاحب نے کہا تھا مجھے 10 منٹ سے اجازت دیں میں میڈیا سے گفتگو کروں. سر جی وہ نہیں, وہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب اور میڈیا پرسنز کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ڈائس پہ بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا جی آپ کے ایشوز کیا ہیں میڈیا پرسنز کے. انہوں نے کہا جی ہمیں جہاں پہ آپ نے بٹھایا ویسے ظلم کیا گیا تھا کہ وہ بہت بڑا حال ہے, اور سب سے لاسٹ میں جا کے آپ نے بٹھا دیا میڈیا والوں کو. اور انہوں نے کرنا کیا تھا, انہوں نے کوریج کرنی تھی. اس کو مینیج کیا جانا چاہیے. آپ نے روکنا ہے ایک قیدی کی وہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے کہ وہ روزانہ آتا ہے, وہ بولتا ہے اور جناب آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں, آپ نے روکنا تو وہ تھا. تو اس کا کوئی طریقہ کار نکالیں. آپ نے میڈیا کو پیچھے ہی دھکیل دیا ہے اور ان کو آگے. لیکن ایک چھوٹی سی بات, جو قیدی ہے جس کا ٹرائل چل رہا ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ رپورٹ ہو. سر باقی سب کا حق نہیں ہے, سارے دا حق ہے. سب کو بھی یہ سہولت دے دیں. ایک منٹ گفتگو بھی آپ جائیں نا سر ہوندی سر کیوں رپورٹر ہو سر یار سارے سب کی روکے سر یہ غلط کیا جا رہا ہے نا. نہیں آپ کس قیدی سے بات کرنا چاہتے ہیں جب وہ پیشی نہیں سر دیکھیں سر میری گل سنو, جو جس کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے وہ آپ پروسیڈنگ بھی خبر دیتے ہیں, ایک چیز دی خبر ہوندی ہے. یار ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜੇ ਸਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਗਾ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट नहीं होगा. वो ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਬਈ? نہیں اب کس قانون دے تحت کر سکتے ہیں؟ اگر تو اس کیس کے متعلق ہے تو کر لیں, لیکن وہ وہاں پہ سیاسی تقریریں کی جاتی ہیں. سر کورٹ روم کی آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے, اس کے علاوہ ایک ایک لفظ ایون جج کا کنڈکٹ بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ رزیز صاحب میرے حضرات میرے بھائی بنیادی چیزیں پڑھ لیجئے جا کے. ہائی کورٹ کا یا لوور کورٹ کا جج, اس کے پاس یہ حق ہے لیگلی, اگر وہ یہ کہے کہ یہ چیز رپورٹ نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگی. سر کس قانون, اور اگر وہ سر کس قانون دیتا ہے؟ جس اسی قانون کے تحت جس کے تحت عدالتیں کنڈکٹ ہوتی. سر کوئی نہیں ہے سر دیکھ لو, رائٹ آف انفارمیشن, رائٹ آف انفارمیشن اپنی جگہ کے اوپر, لیکن عدالت کے پاس
ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ 25 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जी बिल्कुल है ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ आर्टिकल ਹੈਗਾ 90 ने नहीं नहीं सर सर हम सर इस तरह के नहीं किसी कानून को नहीं नहीं सर आप ना मान आप ना मान कोई कानून नहीं कोई कानून नहीं आप ना मान कोई कानून नहीं आप ना मान ठंडे हो मैं आप किसी मुजरम को ट्रायल नहीं कर सकते अदालत के अंदर। आपको आदत डाल गए फैज हमीद के खबर सुने आप लोगों को गंदी आदतें डाल गया फैज हमीद 5th जनरेशन हाइब्रिड वार्ड के जरिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल होती है, उसकी ब्रेकिंग न्यूज चलती है, शर्म नहीं आती लोगों को। पहले तो होती है सर, नहीं वो सारे पहले नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूँ यार एक मिनट मैं बात नहीं होती यार, मैं बात सर नहीं होती यार है। उल्फत एक मिनट आपको गंदी आदतें डाल गया फैज यार बात तो सुन ले उल्फत बात सुन लो मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा फाइलिंग की खबर नहीं हूँ होती। यार मैं बात कर रहा हूँ यार उल्फत अब चुप करो ना यार चुप नहीं होती ना, गलत होती है ना। फैज हमीद ऊपर बैठ के बकवास करता है। यार मेरी बात सुन ले उल्फत नहीं होती यार उल्फत बकवास करता है यार नहीं एक मिनट यार, दुनिया की किसी अदालत में नहीं होती। एक मिनट सर एक नहीं यार, आप एक गलत बात कर रहे हो। कोई गलत बात नहीं कर रही बात यार। गलत हो रही है बात गलत हो रही है मैं सही बात करता हूँ बात गलत हो रही है। बात ये है कि इन्होंने भी कोर्ट रिपोर्टिंग की है, इनकी बनाई हुई खबरें सिंधी में मैंने ट्रांसलेट की हैं सईद चौधरी साहब ने, और हम ये 2000 से करते आ रहे हैं। सर पिटीशन आते ही रिपोर्ट होती थी, फाइल होती ही रिपोर्ट होती थी, और ये लोग फाइलें उठा के आते थे अदालत। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी लगी थी ना कि उनको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, हमने उसके ऊपर एहतजाज किया था। इमरान खान के हम हामी नहीं हैं। इमरान खान के सबसे बड़े नाक़िद थे। हमें लोग कहते हैं कि आप लोगों ने इमरान खान का बेड़ा गर्क कर दिया, लोग कहते रहे। हम बात करेंगे हक और सच की। हक और सच ये है कि वो बेशक सज़ा याफ्ता है, उसका ट्रायल हो रहा है, ट्रायल के उसके पूरे मौके होने चाहिए, बात करने के उसको पूरे मौके होने चाहिए। हाँ, जो वो बात करता है, भड़के मारता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि यार ये क्या गलत बात कर रहा है, वो झूठ बोल रहा होता है, लहू कह रहा होता है। इमरान खान दे तो उन्हें मार दे। लिहाजा अगर नवाज शरीफ की वो बोल नहीं सकता, अगर इमरान खान के दौर में अगर इमरान खान के दौर में आसिफ जरदारी का इंटरव्यू रुकवाया गया था, मरियम नवाज पर पाबंदी थी, तो हमने उस पर बात की थी। लिहाजा अगर हम गलत प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि क्योंकि ये बंदा हमें अच्छा नहीं लगता इसलिए इसकी पाबंदी हमें अच्छी लगती है सर। और दूसरा ये कि इफ्तिखार चौधरी के दौर में क्या होता और रजी साहब आप रिपोर्ट करते रहे आप खुद करते रहे दायर होती हैं। मैंने कभी मैं उन लोग सुन लीजिए ना, अब आपने मेरे ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया। मैं उन लोगों के अंदर शामिल हूँ जिसने एक से ज़ायद मरतबा जाके इस बात की निशानदेही की कि पिटीशन फाइल होती है, और आप चूंकि हमसे 10 साल बाद आए थे, हमारे इस एहतजाज के बावजूद ये नॉर्म बन गया हुआ था, चलता आ रहा है, ठीक है ना। ये लेकिन ये मॉरली प्रोफेशनली गलत लेकिन फैज से पहले का है ना, हमें कम से कम गलत को गलत कहने, चूंकि मैं प्रोफेशनली गलत नहीं, बिल्कुल गलत है, मॉरली गलत नहीं, मॉरली भी गलत है। एक पिटीशन आई है। अच्छा वो पिटीशन ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, हंसने के अच्छे लगते ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਮ ਹੈਗਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ फाइलिंग ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ उसको रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बाकायदा एक दस्तूर पहले ये एक दस्तूर बना, दस्तूर से मुराद प्रैक्टिस बनी, प्रैक्टिस के बाद ये एक हकीकत समझ ली गई। ठीक है, ये आपका ख्याल है कि रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा ये नुक्ता नजर है आपका नुक्ता कि ये नज़र होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये आपका नुक्ता नजर है, बात खत्म हो गई। नुक्ता नजर मुख्तलिफ भी हो सकता है। सर देखें कुछ चीज़ों पे ये चीज़ तहरीर होती है कि जब तक ये चीज़ पेश ना हो जाए उस वक्त तक इसको पब्लिश या इसको नशर नहीं किया जा सकता। जैसे पंजाब असम्बली या किसी भी असम्बली के क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि हमने सर मारे खाई हैं जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत में पेश किया जाता था, शहबाज शरीफ साहब को, इवन हमजा शहबाज शरीफ साहब को, और फिर वहाँ पर पुलिस क्या करती थी, उनको आवाज़ को दबाने के लिए हम उसकी मजम्मत करते थे। उस वक्त एहतजाज वो लाउड स्पीकर पर सर एक वाकया बताना वो सायरन बजाते थे ताकि हमें उनकी आवाज़ समझ में आए। सुन ले, जब नवाज शरीफ साहब को त्यारा साजिश केस में कराची वो लाडी जेल थी ना, वहाँ जब पेश किया गया कोर्ट में, मुतलका कोर्ट में, तो वहाँ पर BBC के रिपोर्टर मियाँ साहब कुछ तो बोले, मियाँ साहब कोई तो बात करें,
سر وہ بھی مجرم ہی سی, ملزم سی. سزائے آتا سر سزا APC یافتہ. کراچی کورٹ کے باہر مارے کھائے ہیں ہم لوگوں نے, لوگ گاڑی کے سامنے لیٹ جاتے تھے کہ میاں صاحب کچھ تے گال کرو. ہر سر دیکھیں قیدی کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کے ساتھ عمران خان آصف منیر کے اگر خلاف ہے, کیا وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا؟ تو ہونے کا مطلب ہے تھوڑی ہے کہ انہوں کو کہ تو بول نہیں رضی سکتا, صاحب تو بولے گا ایڈا کہ غصہ رپورٹ نہ نہیں کرو کریں. عمران خان نال. ہاں رضی صاحب, یہ بڑی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. رضی صاحب اگلے سیگمنٹ سے کار آپ کا عمران خان سے اختلاف آپ کا حق ہے, لیکن کم سے کم جو اس کا بنیادی انسانی حق ہے اس سے آپ اس کو اچھا جی, محروم نہ یہ کریں. اور ہیڈ لائنز افتخار چودھری صاحب چلوا سکتے ہیں. دیسی مرغا جو ہے وہ بنیادی انسانی حق نہیں ہے. ہاں, نہیں ہے. دیسی گھی جو ہے وہ بنیادی انسانی حق نہیں ہے. آپ اپنے پیسوں سے جو مرضی ہے کھائیں. وہ پیسوں سے نہیں نا کھا رہا, سرکار کے پیسوں سے. سرکار کے نہیں 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 ہوتا, جیل میں اندر ہوتا. چل تو پھر یہ ریاست غلط کر رہی ہے. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ کیوں بھائی, اگر سر اگر آپ دیگر قیدیوں میری بات سنیں سر, سر سنیں پنجابی کا شعر سن لو. تیرے ہاتھ دیاں ساریاں سیدھیاں نے, ساڈے ہاتھ دی ہر لکیر تو ہر پٹھی تو لکیر دسی. تو ایتھے بھی اوتھے بھی جنتاں وچ سانو دوزخ دے وچ سیدھا تیر دسی. او اکو مٹی دے ہیں اسی دونوں, تو اگ دا نہیں میں پری دا نہیں. ٹھیک ہے, تہاڈی مہربانی ہے. نجومی نہ ڈراوے دے اساکو بد نصیبی دے. پڑ گیا بھائی. نجومی نہ ڈراوے دے اساکو بد نصیبی دے. لکیراں خود بدل ویسن جداں ہتھاں تے چھالے پے. اچھا یار یہ اچھا یار جذباتی نہیں ہونا, جذباتی نہیں ہونا سر. صدر مملکت میں تو شروع کر دینے ہیں نا, آ جانے ہیں باری باری. صدر مملکت کے خطاب کے اوپر آرمی چیف نواز شریف, مریم نواز, باقی بھی سروسز چیف کے بارے میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ نہیں تھے. زرداری صاحب بیٹے پڑے لگ دیں لگے ہوں گے نا سر, کیوں نہیں آئے؟ اچھا بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو دکھی ہیں. اچھا ان کو لگتا ہے کہ زرداری اور شہباز شریف مل گئے, ہاں, اور پھر جن کے ساتھ مل گئے وہ بھی نہیں آئے. وہ بھی نہیں آئے. تو یہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب دے. دیکھیں مولانا صاحب تو سب سے زیادہ دکھی ہے نا. مولانا صاحب نہیں آنے تھے, لیکن نواز شریف کا نہ آنا چلے. نواز شریف صاحب اس لیے نہیں آئے ہوں گے کہ پی ٹی آئی والوں نے ان کو وہ نظر آ رہا ہے نا کہ جو انہوں نے تماشا کیا. ایون اتنے وہ جاہل لوگ ہیں معذرت کے ساتھ کہ آصفہ کے حلف کے اوپر اس کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے تھے. یار ایک بچی حلف اٹھا رہی ہے, بے نظیر کی بیٹی ہے یار, جن کے دم سے جمہوریت ہے اس ملک میں, آپ اس کا حلف روکنے کے لیے آپ اس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے. تو کچھ زیادہ نہیں کہتا سر پریکٹیکلی زیادہ نہیں بے نظیر کا نہیں جمہوریت والا نہیں نہیں, جڑا تو سیدھا پڑھتا میں ویسے نہیں حملہ واقعی کرنے جا رہے ہیں. جمہوریت سر جمہوریت, ہاں تو اس میں غلط تو نہیں ہے. ضیاء کے بعد کیسے جمہوریت آئی آپ کے پاس؟ ضیاء کے بعد جمہوریت کیسے آئی آپ کے پاس؟ اگر وہ تحریک نہ چلتی, اگر وہ لیڈ نہ کرتی, لیکن ان کا جو کیریکٹر ہے اس کو تسلیم کریں. نہیں کریکٹر تسلیم کرنا چاہیے, لیکن اسے تو کچھ زیادہ ہی کام. نہیں زیادہ نہیں ہے, زیادہ نہیں ہے. اچھا دوسری چیز کہ جو ظاہر ہے آج بھی اسٹیبلشمنٹ جتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے عمران خان کی وجہ سے, وہ ٹھیک کہتا ہے, وہ بادشاہ ہے, ان کو زرداری کا خطاب جا کے سننے کی کیا ضرورت ہے. وہ ہدایت کرتے رہیں گے, یہ کرتے رہو وہ کرتے رہو, حکومت کرتی رہے گی اور وہ بھی منتے رہنے گے. منتے رہنے گے. فی الحال کیا خیال ہے کون سا ایسے تے ہی ہو رکھا دیتے ہیں, میں تہاڈے کول میں تانوں کوئی دبئی اسی اکٹھے جانا. ٹھیک ہے. اچھا گل میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر جو بھی تھا, ان کی آپس میں شولڈر ربنگ ہو رہی ہو, لیکن اس طرح کے مواقع جو ہوتے ہیں وہ سمبولک ہوتے ہیں. اس خطاب کے اندر تمام لوگوں کو, مریم نواز شریف صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا, اور وہ مشترکہ اجلاس تھا, اس کے اندر موجود ہو کے یہ پیغام دینا چاہیے تھا. سروسز چیف کا نہ آنا ایک حوالے سے بہتر ہو گیا, کیونکہ وہ بدتمیزی بدتمیزی نہیں ہو سکتی, مطلب بدتمیزی ہوتی تو پھر انہوں نے کانسیکوینسز اور بھگتنے پڑنے سکتے. مطلب دیکھیں نا, پہلے تو وہ ورچولی گالیاں بکتے ہیں نا, نام بدل کے سوشل میڈیا پہ آ کے. نہیں صدر کی بات نہیں ہو رہی, سروسز چیف کی بات کر رہا ہوں میں. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے میری سیاستدانوں سے یہ ایڈوائز ہے کہ کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ بومرنگ ہے, گھوم کے واپس ضرور آئے گا.
गो बाबा गो के नारे सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने लगाए थे पार्लियामेंट के अंदर और एहतजाज किया था हाँ, सदर के खिताब को। सदर के खिताब के मौके के ऊपर। फिर PMLN ने इस रवायत को बरकरार रखा। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ PTI ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਲ ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੇਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ वर्जन है और फिफ्थ और जनरेशन मसाला कुछ ज्यादा पै गया है तो इनको भी घूम के आएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैक्स प्रो मतलब कि वो मतलब आएगा का मतलब है कि आने वाली है आइंदा भाई वो सियासी अच्छा, इनको कॉन्फिडेंस है कि नहीं आएगी, जो इन्होंने अंदर बैठे हुए जो अमाल किए हैं करतूत का पता है ना, इनको कॉन्फिडेंस है कि नहीं आएगी। हम ये समझते हैं कि वो जमहूरी कुव्वत है, अगर वो इस अमल का हिस्सा रहते हैं, जो फिलहाल वो नहीं, तो वो किसी भी वक्त दोबारा पावर में आ सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो मुकाइए फटाफट। हाँ जी, सदर साहब का खिताब एक रिवायत है, हाँ। उस पर सब लोगों को मौजूद होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब यार काफ़ी सारे इश्यूज रह गए ना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब तो पार्लियामेंट के रुकन भी हैं, ठीक है, उन्हें यकीनन वहाँ होना चाहिए था। सर्विसेज चीफ्स को भी होना चाहिए था। लेकिन एक अहम इशू आप ये देखें कि हुकूमती साइड से ये आवाज़ें बुलंद होती हैं कि जैसे ये कोई ज़बरदस्ती की हुकूमत उन्हें मिली है, वो हुकूमत नहीं बनाना चाह रहे थे, किसी ने ज़बरदस्ती डंडे को चोर पे पकड़ के बिठा दिया। अब अगर वो लोग इस बात को ऑन नहीं करेंगे, इस हुकूमत को ऑन नहीं करेंगे, तो वो उनका जो लैक ऑफ सीरियसनेस उनका नज़र आ रहा है, वो हुकूमत का जो इखलाकी वजूद होता है उसके लिए नुकसानदेह है। तो जब हुकूमत खुद ही अपने वजूद पर इखलाकी उसकी पोजीशन नहीं समझ रही है, तो फिर कोई दूसरा उसकी क्या अहमियत देगा। मसला यह है कि हुकूमत बन चुकी है। हुकूमत हमने सिर्फ चंद लोगों को वज़ीर और वज़ीर आज़म बनाने के लिए नहीं बनाई होती। ये जो इतना झंझट करते हैं, इलेक्शन होता है, लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जाके वोट डालते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो इस मुल्क की खिदमत करें, इन 25 करोड़ लोगों की खिदमत करें, इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें और कुछ काम करके दिखाएं। तो अपनी बातों पे, अपनी सीरियसनेस और नॉन सीरियसनेस की बातों पे कि वो फ़लाँ तो वो वज़ीर आज़म बन जाता, वो वज़ीर दाखिला क्यों बन गया और हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, तो इस तरह की बातें करनी है तो छोड़ कर बाहर आ जाए। ये ड्रामेबाजी करने की बजाय छोड़ दें। अगर हुकूमत करनी है तो सीरियस होकर उसको ऑन करें, उसको ऑन करें और काम करें। सदर साहब के खिताब के ऊपर ना नवाज शरीफ कोई सीरियस नहीं है, कोई इस हुकूमत को सीरियसली वो हुकूमत ही नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने खुद मजाक समझा हुआ इस बात को। फौजी भाई भी नहीं सीरियस ले रहे, वो क्यों सीरियस लें? जब जिनकी हुकूमत है वो सीरियस लेने को तैयार नहीं है तो कोई भी सीरियस नहीं लेगा। फिर की बनी हुई चीज़ है, उन्हें तो लेना चाहिए। सर मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को और बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इनको जाना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक बात है मिलिट्री लीडरशिप की कि वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने अच्छा किया सर नहीं आए, क्योंकि जो कुछ वहाँ पे हुआ तो ज़ाहिर है जब इमरान खान बादशाह सलामत सामने काम नहीं होना चाहिए। नहीं सर, बादशाह सलामत नहीं, मेरी पूरी बात बादशाह सलामत मैं नहीं कह रहा। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ का नाम लेके इल्ज़ाम लगाया, वहाँ पे कोई भी वो शख्स जमशेद दस्ती ने जो कुछ किया वो वहाँ पे उनका नाम लेके नारेबाजी लगाता, कोई भी हरकत करता, कल को इमरान खान के केसेस जो अब वो फाइनलाइज होने जा रहे हैं, स्पेशली साइफर का केस, एक परसेप्शन बिल्ड कर दिया तहरीक इंसाफ ने कि इमरान खान बाहर आ रहा है। एड्डा बड़ा चैंपियन है कि सर वो कुछ भी कर सकते हैं, शाहिद खटक हो या जमशेद दस्ती हो, इकबाल खान हो, उमर अयूब हो, इन्होंने जो कुछ कल वहाँ पे किया ये कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को पैगाम दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं है। बात बताऊं आपको, आप यकीन करें कोई और रीज़न होगी ये, जब मैं मुख्तसर है ना आपको, ये अगर आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ और सारे होते ना सर, ये वाले नारे भी ना लगाते जो इन्होंने लगाए, ये भी ना करते। सर हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन अगर वो आते और नारे लगते और कल को अगर साइफर केस जो है वो रिमांड बैक हो जाए और फिर ये चला जाए, चूँकि ये तो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई बस ये अगले हफ्ते इमरान खान वापस आ रहा है, अडयाला जा रहे हैं जश्न मनाने के लिए, तो इन्होंने कहना था चूँकि देखें जी आर्मी चीफ वहाँ पे था तो नारे बर्दाश्त नहीं हुए तो इमरान खान का ये फैसला करवा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह भी हो सकती हैं। वो तो ना लगना ही लगना है। तो सर मैं तो उन्होंने कहा मैं आसम नीर का पीछा करूंगा। एक बात, अच्छा मैं एक बात, बुशरा बीबी का ये जो मैं पहले बात कर रहा था, उनके मेडिकल चेकअप के लिए इजाज़त दे दी गई। अब अगर ये साबित हो गया कि बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम जो लगाया वो झूठ था, इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाया वो झूठ था, तो क्या उसके बाद मामला ठप? नहीं सर, फिर उसके बाद होना तो ये चाहिए कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनको ज़रा कटहरे में खड़ा कर लें। सर जज नहीं करेगा सर, जज साहब तो कहते हैं मैं आ गया आपके लिए, हुक्म करें, और फिर हुक्म पे जनाब अहकाम सादर होते हैं। मेरे घर भी फ्रिज पुरानी हो गई सर आप कर लें सर, हो सकता है जज साहब ऑर्डर दे दें यार, आपका एक इंटरव्यू अरेंज कराते हैं। अच्छा देखें,
मुझे जी, बड़ा जी, थोड़ा वही- सा वही अजीब सवाल, लग रहा है वही कि क्या सवाल। दोस्तों को, क्या मिलिट्री लीडरशिप को ये इल्म था कि आज असेंबली मिलिट्री कमांड होती है। चलो तो कमांड होती मिलिट्री कमांड चलो जी, मैं नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ मिलिट्री कमांड लीडर है। नहीं मेरा कोई मेरा उनके गुलजार खान के ख्याल में यार इमदाद साहब प्लीज अच्छा नहीं, सुने, शहरी आरफ नहीं, मिलिट्री इमरान कमांड ने को नहीं क्या ये इल्म था कि आज असेंबली में ये एहतजाज होना है और हमें नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल में ऐसा सर नहीं। उन्होंने कहा था सुन 21 तोपों की एहतजाजी सर सलामी देंगे। सर बात तो ये करने ऐलान दे करके रजी साहब, फिर आप गुस्से हो जाते हैं। सियासी हुकूमत ने पैगाम भेजा था कि आप ना हैं क्या कह रहे हैं आप सर? ये तो ठीक बहुत है। बड़ी खबर है ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कि है अच्छा। सुप्रीम कमांडर सर रिपोर्ट भी ये बात ठीक कह रहे हैं। सर सुप्रीम कमांडर आपका खिताब कर, आप क्या खबर दे गए? बस इसके बाद फिर मैं बोलना ही नहीं चाहता। अच्छा सियासी लीडरशिप ने उन्हें पैगाम दिया कि इमरान साहब मुकाबले अच्छा जी, अभी 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 नहीं, अभी जो है वो अपने जो धरना कमीशन था वो फैज़ हमीद साहब और फिर टॉप सिटी वाले इशू के ऊपर फैज़ हमीद साहब और भी एक दो शुरू में वहीं से किया था, लेकिन उल्फत उधर ले गया। हाँ उल्फत साहब ने घेर के सन दूजे पासे ले गए। तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इन इश्यूज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी आप ये मुलाज़ा फरमाएं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।